نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدائی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کا نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہایت ہی فصیح ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرا شوہر ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی، جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ علیہ السلام یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کا باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع ہے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اور یہ وہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے سے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق ہوا۔ یکایک غیب سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور اس بھلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حضرت حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ علیہ السلام کو لے آئیں۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ پستان بالکل خشک تھے اور دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ علیہ السلام بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضاعی بھائی بھی سیر ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ، خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حضرت حلیمہ نے کہا، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئیں۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا، وہ اب برق رفتار ہے اور کسی طرح تھمتی نہیں۔ اس وقت
تو وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتیں تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتیں اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتیں، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئیں دودھ سے لبریز آتیں اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آتیں، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ چھڑوا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حضرت حلیمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھیں، اسی وجہ سے حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے پاس ہی چھوڑ دیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی۔ ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حضرت حلیمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر بنی سعد واپس آ گئیں۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے